بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر القادری صاحب ایک مرتبہ پھر ایک کھڑاک کرنے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس بار جو دھرنا میں دوں گا وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ سارا نظام چینج نہیں ہو جاتا، حکومت گھر نہیں چلی جاتی، اس وقت تک میں دھرنا دوں گا. تھوڑی سی ساتھ ساتھ میں آپ کی میموریز بھی تھوڑی سی ریفریش کراتا چلوں جی. پچھلی مرتبہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو ایک ایسی سٹیج آ گئی تھی جس پہ وہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی وے آؤٹ ملے، کوئی اسکیپ ملے، کوئی بہانہ ملے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایگریمنٹ، کوئی فیس سیونگ ہو جائے تاکہ وہ جا سکیں واپس. اور حکومت نے اچھی فیس سیونگ دی ان کو، پیپلز پارٹی کی حکومت نے اچھی فیس سیونگ دی ان کو، مذاکرات کیے اور ایک ایگریمنٹ کیا جو ایگریمنٹ آج تک ہمیں نہیں پتا کہاں گیا، ردی کی ٹوکری میں گیا یا طاہر القادری صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یا پیپلز پارٹی والے اپنے ساتھ لے گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا آج تک. لیکن وہ ایگریمنٹ نہیں رہا اور وہ گول ہو گیا. لیکن طاہر القادری صاحب کا دھرنا جو اسلام آباد میں ہوا اور اس میں کئی لوگ شامل تھے، بہت اچھی تعداد تھی اور کافی لوگ اس میں شامل تھے، وہ سب کے سب گھر چلے گئے. اچیو کیا کیا، آبجیکٹیوز کیا اچیو ہوئے یا نہیں؟ اس دھرنے میں آبجیکٹیوز ایز سچ اگر دیکھے جائیں تو اچیو نہیں ہوئے تھے. لیکن اس بار طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی کہ میں دھرنا کروں گا. اس کی دو اسٹریٹجیز ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ یا تو صرف اور صرف اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے. دوسری اسٹریٹجی جو ایوالو کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جتنے راستے آتے ہیں اسلام آباد کی طرف یا بڑے بڑے شہر ہیں، بڑی بڑی روڈز ہیں، جی ٹی روڈز ہیں، یہاں پہ ٹریفک زیادہ گزرتی ہے، وہاں پر دھرنے دیے جائیں گے تاکہ بالکل بلاک کر دیا جائے پورا ملک. ایکسیپشن صرف یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں طاہر القادری صاحب کہ صرف اور صرف وہ لوگ وہاں سے گزر سکیں گے جن کی یا تو شادی بیاہ ہوگی، اس کی یا تو میرے خیال میں شادیوں کے یہاں پہ سیزن شروع ہو جائے گا، یا کوئی اموات ہوں یا ایمبولینسز جو ہیں وہاں سے گزر سکیں گی. عام آدمی وہاں سے گزر نہیں سکے گا کیونکہ وہاں پہ دھرنا ہوگا. سو وٹ آئی مین ٹو سے جو اسٹریٹجی ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ٹی روڈز، مین روڈز جو ہیں، جو آرٹریز آ رہی ہیں ٹورڈز اسلام آباد، ان سب کو بلاک کر دیا جائے. اور ایکسیپشنل جیسے کیسز ہوں گے جی وہاں پہ، اس ایکسیپشنل کیسز یہ ہیں کہ جناب جہاں پہ ایمبولینسز آ سکیں گی، شادی بیاہ کے لیے اگر لوگ جا رہے ہیں، کوئی بارات شاد جا رہی ہے تو وہ چلی جائے گی، کوئی جنازہ جا رہا ہے تو وہ چلا جائے گا. ادر دین دیٹ کوئی موومنٹ نہیں ہوگی. اب اس بار طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا. اب دونوں اسٹریٹجیز میں سے کون سی اسٹریٹجی ایوالو کرتے ہیں ابھی تک انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ اسلام آباد میں کریں گے یا مین آرٹریز کو بلاک کریں گے، لیکن ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا. لیکن دونوں پہ ورکنگ جاری ہے طاہر القادری صاحب کی. اس بار کہتے ہیں طاہر القادری صاحب کہ جناب دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا، جیسے میں بار بار ریپیٹ کروں، جب تک حکومت گھر نہیں چلی جاتی اور نظام سارا چینج نہیں ہو جاتا. سو اس جو پچھلی مرتبہ ہوا تھا، جو فیس سیونگ ملی تھی انہیں طاہر القادری صاحب کو، وہ چلے گئے تھے ایک ایگریمنٹ کر کے ڈی چوک سے. اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے والا اینڈ ہی از ویری فرم آن دس ون. ایک اسکیجول انہوں نے بنایا جی، اور اسکیجول یہ ہے ان کا کہ وہ واشنگٹن جا رہے ہیں. واشنگٹن میں جا کے وہ مسلم کمیونٹی کو ایڈریس کریں گے انٹر فیتھ ہارمنی پر. اس کے بعد بنگلور جائیں گے اور وہاں پہ ایک سیرت کانفرنس ہے، وہاں پہ طاہر القادری صاحب ایڈریس کریں گے اور وہاں پہ احمد نجات صاحب بھی آ رہے ہیں. اور وہ سیرت کانفرنس میں جو بنگلور میں جہاں پہ طاہر القادری صاحب ایڈریس کریں گے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. سو بڑی بڑی شہراہوں پر، بڑے بڑی کراسنگز پر بڑی بڑی اسکرینز لگانے کی کوشش کریں گے طاہر القادری صاحب، جیسے کہ اقبال پارک لاہور میں، نشتر پارک کراچی میں، قاسم پارک ملتان میں اور پشاور میں اور بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی اسکرینز لگائی جائیں گی. اور بنگلور میں جو خطاب کریں گے طاہر القادری وہ تاکہ پاکستان میں بھی لوگ لائیو اس کو سن سکیں. دھرنا آپ کے سامنے جی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ ہے جناب کہ انہوں نے اپنے کچھ خاص لوگوں کی جناب ڈیوٹیز لگا دی ہیں، ان کو اسائن کر دیا ہے کہ جناب وہ 150 لوگ ایسے جو شریف شرفا ہو، جو بالکل سپاٹ لیس ہو، ان کے نام اکٹھے کر کے طاہر القادری صاحب کو دیں. تو وہ چاہتے ہی ہیں جناب کہ اس وقت تک دھرنا قائم، اس وقت تک دھرنا رہے گا جب تک سارا سلسلہ وائنڈ اپ نہیں ہو جاتا. اور وہ اس کے بعد 150 نام جو ہے وہ طاہر القادری صاحب آگے کس کو پیش کریں گے تاکہ وہ جو بھی سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ 150 لوگ پورے ملک میں
تعینات کر دیے جائے. اب کوشچن یہ اٹھتا ہے جی کہ پچھلی دفعہ ایم کیو ایم نے بالکل آدھے راستے سے واپسی اختیار کر لی تھی. پچھلی دفعہ جب طاہر القادری صاحب بیٹھے ہوئے تھے جناب اسلام آباد کی طرف روانہ تھے تو ایم کیو ایم والے کراچی سے چلے تھے اور تقریباً لاہور کے پاس سے آ کے انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا تھا. پی ٹی آئی والے بالکل آخری وقت تک انڈیسائیڈڈ تھے. کچھ لوگ ان کے پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ طاہر القادری کو جوائن کریں, کچھ لوگ کہتے تھے نہیں, اور آخری وقت میں ڈیسیژن یہ لیا گیا کہ طاہر القادری صاحب کو جوائن نہیں کیا جائے گا. اب کیا پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور باقی جماعتیں جو ہیں, شیخ رشید صاحب بھی اس میں شامل ہیں, شیخ رشید صاحب ہوں یا اور جو جماعتیں ہیں وہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ شامل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو وجوہات جو ہے, جن وجوہات کی وجہ سے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے بیک آؤٹ کیا میں شو کے دوران آپ کو بتاؤں گا. لیکن کیا یہ پارٹیز بھی جوائن کریں گی طاہر القادری صاحب کو یا نہیں؟ اور حکومت نے کیا اسٹریٹجی ایوالو کی ہے؟ حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے اس کو روکنے کی یا ان کو اس احتجاج کو کرنے دیا جائے گا؟ اور کیا حکومت اس سب چیزوں کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ میں بات کرنا چاہوں گا جی, میرے ساتھ جعفر اقبال صاحب ہیں, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے. فیصل جاوید صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. حکومت کیا تیار ہے جی اس سارے سلسلے کے لیے؟ حکومت کیا روک سکے گی اس سب چیزوں کو, یا حکومت کہے گی کہ ٹھیک ہے آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ کریں؟ شکریہ رانا صاحب. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز جو ہے طاہر القادری صاحب کی طرف سے اس وقت جب پاکستان انتہائی کرائسس میں ہے, طاہر القادری صاحب نے جب پچھلی بار دھرنا دیا تھا تو اس وقت کی حکومت پیپلز پارٹی کو, اس کی حلیف جماعتوں کی حکومت ایک ٹوٹل فیلئر تھا پچھلے 4-5 سالوں سے, اور لوگ جو ہیں وہ اتنے تنگ آ چکے تھے کہ ان کو کچھ پذیرائی ہوئی اور جس کی وجہ سے لوگ یہاں اسلام آباد میں کچھ جمع ہو گئے. دیکھیں, یہ ابھی 11 مئی کو جنرل الیکشنز ہوئے ہیں, اور اسی سال 11 مئی کو جو جنرل الیکشنز ہوئے ہیں اس میں طاہر القادری صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب میں یہ الیکشنز کا بائیکاٹ کرتا ہوں اور میں ووٹرز کو روکوں گا. پہلے انہوں نے دھرنے دیے, پھر سپریم کورٹ میں گئے, جب سب طرف سے ناکامی ہوئی, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ فیس سیونگ کے لیے ان کو بیل آؤٹ کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں ووٹرز کو روکوں گا. کتنے ووٹرز کو انہوں نے روکا؟ آپ ریشو دیکھ رہے ہیں ووٹنگ کی. اور پھر سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جو 11 مئی کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ مختلف صوبوں میں اور مرکز میں حکومتیں ہیں. یعنی لوگوں نے ایک ایسا مینڈیٹ دیا جس میں سب کو چانس دیا, ایکول پلے گراؤنڈ دیا. کے پی کے میں پی ٹی آئی کو دے دیا, مسلم لیگ کو دے دیا پنجاب میں, پیپلز پارٹی کو دے دیا سندھ میں, اور بلوچ رہنماؤں کو اور پارٹیز کو انہوں نے بلوچستان میں دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے سوال پر میں آتا ہوں کہ یہ سارا جو اس وقت طاہر القادری صاحب کرنے جا رہے ہیں, مجھے تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک اچھے اسکالر ہیں, ایک مذہبی لیڈر ہیں, وہ کس کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں؟ یہ کون سا ہڈن ایجنڈا ہے کہ وہ پاکستان کو ان حالات میں جو اس وقت دلدل میں پھنسا ہوا ہے, سب سے زیادہ پاکستان اس وقت وار اینڈ ٹیرر کے اوپر ہم نے فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے کے لیے ہم نے اس وقت جو 40,000 شہادتیں ہم پاکستان کو ہوئی. آج پاکستان جو ہے جہاں 2014 میں پول آؤٹ امریکن فورسز ہو رہی ہے اس خطے سے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حالات بہتر ہوں جب وہ یہاں سے پول آؤٹ ہو. ایران کی اور امریکہ کی جو آپس میں حالات بنے تھے وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں, یعنی خطے میں ایک تھوڑا فیوچر نظر بہتر آ رہا ہے. اور موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت ان 5-5.5 مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے انرجی پر کافی بہتری پچھلے سال سے بہتری لے کر آئے. اگر آپ گروتھ ریٹ دیکھیں تو پچھلے 6 ماہ میں, پچھلے 2012 میں وہ تھا 2.9, آج ہم ان 5-6 مہینوں میں 5.1 لے کر آئے. تو اسٹریٹجی جعفر صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ جو باتیں کر رہے تھے طاہر القادری اس وقت جو باتیں کر رہے تھے اور اب بھی جو باتیں کر رہے ہیں, میسج تو ان کا بالکل ٹھیک ہے, میسج جو ہے ان کا طاہر القادری صاحب کا بالکل ٹھیک ہے, میسنجر جو ہے جو طاہر القادری صاحب ہے ان کی شخصیت پہ کوشچن مارک لگ جاتا ہے. باقی تو وہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ وہی باتیں اب پھر وہی پروف ہونی شروع ہوگی. کیوں میرا رن صاحب ایک میں آخری بات کر رہا ہوں. دیکھیں, پروف اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ آپ 6 مہینے میں یا 5 مہینے میں جج نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ فکر مند ضرور ہے عوام کے اس مسئلے پر نہیں, عوام کے بہتری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, بجلی کے معاملات انرجی کو بہتر کرنے, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے اس دھرنے سے فکر مند نہیں ہے. فکر مند نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے.
یہ تو بے فکر بیٹھے. اصل میں جو آپ بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں پاکستانی حکومت کو. پتہ چل جاتا ہے آپ کو پہلے 3 مہینے میں کہ پہلے 90 دن میں حالانکہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے. حکومت کو فی الفور اپنی کارکردگی دکھانی پڑے گی. آپ جو بات کریں طاہر القادری صاحب باتیں پہلے بھی بالکل ٹھیک کر رہے تھے اور ابھی بھی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہی باتیں میاں صاحب امپلیمنٹ کر کے دکھا دیں تو وہ ہیرو بن سکتے ہیں. میاں صاحب بہت عظیم لیڈر بن سکتے ہیں اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ کر کے دکھا دیں جو پاکستانی عوام چاہتی ہے، یا جو میاں صاحب کی تقریریں تھی الیکشن سے پہلے وہی ڈیلیور کرنا شروع کر دیں تو میاں صاحب کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی. انہوں نے بات کی گروتھ ریٹ کی. ہم جب پاکستان میں بات کرتے ہیں اسٹیٹسٹکس کی اور جو بھی ہم اوور آل سچویشن کا جائزہ لیتے ہیں، ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں اپنے آرٹیکلز میں، اپنی کتابوں میں، اپنے سرویز میں، اپنے اسٹیٹسٹکس میں، انالیسز میں. غریب آدمی ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. غریب آدمی کا تو وہ حال ہے مہنگائی کی وجہ سے اس وقت کہ آپ دیکھیں جو ہمارا انفلیشن ریٹ ہے وہ تقریباً 11% کو ٹچ کر گیا پچھلے کچھ مہینوں میں. 11% پہ چلا گیا جو کہ بہت بری سچویشن ہے. تو یہ مہنگائی جس تیزی سے ایک طوفان آیا مہنگائی کا، میاں صاحب کے آتے ہی مہنگائی کے نئے ریکارڈز قائم ہونا شروع ہوئے اور جو نوٹ چھاپنے کی جو روایت پیپلز پارٹی کے دور میں ایک زبردست رہی اس میں بھی تیزی آئی ہے. اس دور میں کئی نوٹ چھاپ رہے ہیں کسی تیزی سے جو کہ پاکستان کا ستیہ ناش کر رہی ہے یہ چیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو میاں نواز شریف کو دیکھنا ہوگا کہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا. میں یہ نہیں چاہتا. لیکن آپ لوگ جو دھرنا دینے جا رہے ہیں، ہم تو دھرنا دے رہے ہیں. دھرنا کس کی دے رہے ہیں آپ؟ مہنگائی ختم. ہم دھرنا دے رہے ہیں، یہ وہ ایشو ہے جو کہ نیگلیکٹڈ ہے اور سب سے بڑا ایشو مہنگائی کن وجوہات کی وجہ سے عمران خان صاحب کی تقریر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کے دھرنے سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ دیکھیں جمہوریت میں یہ حسن ہے جمہوریت کا کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں، عوام کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور چاہے عوام کو ریلیف اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. کچھ امپیکٹ عوامی احتجاج کا امپیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں امپیکٹ کیا. جب سے عمران خان نے تھوڑی سی تیزی لائی ہے اپوزیشن دکھانے میں، میاں صاحب کی آپ دیکھ لیں موجودگی پاکستان میں تو زیادہ دن ہو گیا پاکستان میں، وہ کبھی کبھی دورہ کر رہے تھے، اب وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میٹنگز میں نظر آ رہے ہیں. اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ کو ٹوس پہ رکھنا، جہاں گورنمنٹ غلط جائے اس کو ٹھیک کرنا. ہم وہ کام کریں، ہم احتجاج کریں اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے بالکل کہ گورنمنٹ چلی جائے. گورنمنٹ کو جانا نہیں چاہیے. نہیں آپ بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں جو دیکھیں مسلم لیگ نون والے پیپلز پارٹی کے دور میں جو باتیں کرتے تھے جی جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی، ہم جناب اس لیے اس کو جناب دھکا نہیں دینا چاہتے، اس لیے ہم جناب بڑی خاموشی سے یہ چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں. فرینڈلی اپوزیشن کے بلیم بھی لگے ان لوگوں پہ، آپ بھی وہی کام شروع کر رہے ہیں. جمہوریت کے نام پہ عوام کا ستیہ ناش نہیں کرنے دیں گے ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو 6 مہینے ہوئے ہیں، ابھی ہنی مون پیریڈ ان کا ختم ہوا ہے اور اب ٹائم آ گیا یہ پرفارمنس دکھائیں. ہمارا 22 کا احتجاج انشاءاللہ بہت تاریخی احتجاج ہوگا، آپ دیکھیں گے. آپ کی شادی ہوگی اور نہیں میرا پرسنل چیزیں تو ڈسکس کرنا میں نہیں. ہنی مون پیریڈ کی بات کر رہے ہیں نا آپ، تو میں نے اس لیے پوچھا کہ 6 مہینے کا ہنی مون پیریڈ تو بڑا لمبا ہو جاتا ہے. لیکن میں جو بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتجاج بہت ضروری ہے. یہ وہ ایشو ہے عوام سے ریلیٹڈ ایشو ہے مہنگائی. میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. اچھا جو یہ آتا ہے، یہ جو بوسٹ آیا ہے انفلیشن ریٹ میں، اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ تھا فوڈ، کھانے پینے کی چیزیں. اب انسان کھائے بھی نہ. ٹماٹر 216%، پیاز 72%، آلو 116%، سبزیاں 31%، گندم 27%، آٹا 26%. یہ بیسک چیزیں. ایک چیز سستی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے بیسن سستا. باقی سب کچھ چپل مہنگے، کتابیں مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی، سب چیزیں مہنگی ہوگی. مہنگائی کے خلاف ہم نکل رہے ہیں. اور دیکھیں آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جمہوریت کے ناطے جمہوریت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ احتجاج کریں، ضرور کریں آپ لوگ احتجاج. لیکن کیا آپ حکومت میں ہیں جعفر صاحب، ان کے احتجاج سے آپ قیمتیں کم کر دیں گے یا ہو سکیں گی؟ دیکھیں عران صاحب، مہنگائی کے خلاف عران صاحب دیکھیں یہ ایک ایسا احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا ابھی وقت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے. اس میں آپ بات کر لیں. آپ ذرا میں نے آپ کی انٹرفیئر نہیں کیا بیٹا، آپ بالکل بچوں کی طرح ہیں. نہیں آپ میرے بات کریں نا، میرا آپ کا لیول نہیں بنتا. میں تو حیران ہوں کہ میں بیٹھا یہاں کیوں ہوں
آپ میں میرا لیول نہیں بنتا, میں ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہوں, آپ کل کے نئے انٹری ہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے, نہیں دیکھیں سوچ دیکھیں, نہیں سوچ نہیں, آپ بات سنیں, آپ بات سنیں, نہیں ویسے آپ جاری رکھیں, یہ یوتھ کے لیے ان کی بات, یوتھ کے لیے لون لے کر آئے اور یہ یوتھ کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ یوتھ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. سر میں مریم نواز کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں ہم یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, ہم یوتھ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. آپ جب مکمل بات کر لیں گے پھر میں بولوں گا, مناسب بات نہیں, جب وہ پوری مکمل بات کریں. جی جعفر صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ پاکستان ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ اگلے دن جب پچھلا سیشن تھا تو اس میں خان صاحب اٹھ کر انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ چودھری نثار علی کی جو پالیسی ہے ٹورڈز مذاکرات اور جس طریقے سے مذاکرات کے عمل کو جا رہے تھے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آج ہم ابھی 5-6 ماہ گزرے ہیں اور اس کے اندر ان 6 ماہ کے اندر جو ہے ہم دھرنوں کی سیاست شروع کر دیں, ایجیٹیشن شروع کر دیں. ٹھیک ہے, فورم موجود ہے, آپ کے پاس نیشنل اسمبلی ہے, آپ کے پاس صوبے ہیں. کیا پی ٹی آئی نے, کیا خان صاحب نے کے پی کیم کو ان 6 ماہ میں جنت بنا دیا؟ پٹواری وہی, کرپشن وہی. حالت یہ تھی کہ جو آخری ڈراؤن ہوا ان کا جو سیٹل ایریا میں جو ایف آئی آر دی گی وہ کہے گی نامعلوم کے خلاف, اور پھر اس کو چینج کیا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں ان چھوٹی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اس ایجیٹیشن کے ساتھ نہیں ہوگی, اس میں اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اور اقدامات مثلا آپ ویٹ کی بات کرتے ہیں, ابھی ہمارے ہوتے جو ویٹ ابھی تو یہ آج کل کاشت ہو رہی ہے ویٹ, ہماری اسٹریٹجی یا ہمارا ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر یا ہماری پنجاب گورنمنٹ ہوگی کہ ہماری خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ایریا میں کاشت ہو, یعنی اس کے ریزلٹس آگے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس کے ریزلٹس اگلے سال ہو سکتے ہیں کہ وافر ویٹ ہوگا تو مہنگائی نہیں ہوگی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے پالیسیز بنا کر آگے چلنا ہے. باقی جو رہے گی مین چیز تو ہے سپلائی ڈیمانڈ کی, مین سپلائی ڈیمانڈ کی چیز ہوتی ہے جس کے اندر, اور پھر اس میں ڈیفینیٹلی فیکٹر ہے انرجی کا فیکٹر ہے, اس کا انرجی مہنگی ہوگی تو ڈیفینیٹلی چیزیں مہنگی ہوں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کڑوا گھونٹ جو ہے ہم جو اس وقت خود گورنمنٹ بھی لے رہی ہے اور عوام بھی لے رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پریشان ہے, لیکن ہم اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات لے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی سال 6 ماہ اور گزر گئے تو ڈیفینیٹلی حالات بہتر ہوں گے. میں جعفر صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا بفور آئی گو ٹو فیصل. دیکھیں آپ لوگوں نے کہا تھا, نون لیگ نے کہا تھا کہ جی وی آر ویری ویل پریپیئرڈ, اور ہم لوگوں نے پورا اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے, اور جب ہم کوریڈورز آف پاور میں آئیں گے تو فرام ڈے 1 عوام کو چینج آنا نظر آ جائے گا. اس میں ہوا نا جی, میں بتاتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل نہیں, بالکل آپ نے صحیح کوشچن کیا, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ڈے 1 سے اتنی نالائق گورنمنٹس کی پچھلی 5 سال والی کہ آپ دیکھیں کہ وہ کرپشن عروج پر, اس وقت آپ کو کرپشن نظر نہیں آ رہی, وہ جو بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انرجی کا برا حال تھا, آج بہتر ہوئی ہے. آج کے ان دنوں میں 18 گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ تھی. آنےسٹ ہونا چاہیے ہمیں, بالکل ٹھیک, آنےسٹ ہونا چاہیے. آپ جہاں پہ پلس پوائنٹ انرجی, جہاں پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے, وہ آپ نے ضرور لے کے بہتر ہوئی. لیکن جاوید صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں نا ماسز کو جو چیزیں, اس پہ اتنا اس میں ٹائم چاہیے, اس میں ٹائم چاہیے. کراچی کی جو میرا مطلب بھتا مافیا اور جس طرح قتل و غارت اور گواہ تھے, بہتری آئی ہے. میں نہیں کہتا ختم ہوئی ہے, بہتری آئی ہے. یہ بھی بہتری آئی ہے, یہ پوائنٹ بھی آپ کا درست ہے. کراچی میں بھی بہتری آپ لے کے آئے ہیں, لوڈ شیڈنگ میں بھی آپ بہتری لے کے آئے ہیں. دونوں باتیں تو ٹھیک ہے. اگلی بات دیکھیں نا, اب یہ کہنا کہ انٹرنیشنل فورمز پر پرائم منسٹر نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ اگر یونائٹڈ نیشنز کے فورم پر نہیں جائے گا, امریکہ کے انویٹیشن پر نہیں جائے گا, کامن ویلتھ پر پرائم منسٹر نہیں جائیں گے, سارک پر پرائم منسٹر نہیں جائیں گے, تو کیا کریں گے وہ؟ ہم نے تو کوئی ایسا پیریڈ یا ایسا پلان وزیر اعظم نے نہیں بنایا کوئی سیر سپاٹے والا. ہمیں پرانی گورنمنٹس نے آئسولیشن میں ڈال گئے. ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو اپنی اس انٹرنیشنل برادری کو بتانا ہے کہ پاکستان کو جس آئسولیشن میں سابقہ گورنمنٹ کے پالیسیز میں ڈالے ہیں, پرائم منسٹر کا وہاں جانا مفید ثابت ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چائنا گئے, ایجپٹ گئے, سوری ایجپٹ میں کہہ رہا ہوں, ٹرکی گئے. جی جو چیزیں جو آپ لوگوں نے پہلے جو الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں اس میں جو وعدے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم 1 بائی 1 اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. اب ڈرونز کا معاملہ ہے, کہتے ہیں کہ جی ڈرونز کو فوراً ختم کر دے جائے. اگر موازنہ کریں, پچھلے سال رانا صاحب 50 ڈرونز ہوئے تھے, اس بار ابھی 20 ہوئے, ابھی 20 ہوئے ہیں. 5 اگر ان میں دیکھیں
تدریج بہتری آئے گی اور ہم اس پر سیٹسفائڈ نہیں ہیں. ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں کیونکہ سرفراز عزیز صاحب کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں. دیکھو ہم رائنا صاحب بالکل سیٹسفائڈ ہیں, لیکن کچھ چیزوں کو ٹائم چاہیے, ٹائم لگتا ہے. میں آج آپ کے اس پروگرام سے عرض کرنا چاہوں گا 2014 بھی شاید کوئی مشکل ہو, 2015 میں حالات آپ کے سامنے بہت بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. طاہر القادری صاحب تیاری پکڑ رہے ہیں, 14 نکل جائے گا اگین فیلئر. میرا خیال ہے کہ وہ آئیں گے, وہ اس میں بھی فیلئر, کیونکہ دیکھیں نا جس طریقے سے وہ پاکستان کو, جو آج جس حالت میں کھڑا ہے پاکستان, آئسولیشن میں, اقتصادی طور پر دہشت گردی کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, کیا وہ چاہتے ہیں اس قوم سے؟ ٹھیک سر, آپ لوگ آپ کا ہو گیا اتنا سہمے تو مت نہیں, وہ تو نہیں, میں نے کہا اجازت لے لوں, ان سے بڑے ہیں. نہیں بالکل ہم تو ان کے لیول کے ہی نہیں ہیں, ہمارا تو لیول بہت ہی نیچے. اچھا آپ بتائیں مجھے کہ آپ لوگ شامل ہوں گے ان دھرنوں میں؟ دیکھیں میں ایک بات قادری صاحب والے دھرنے میں, کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے بالکل ایٹ دا 11th آور آپ بیک آؤٹ کر گئے تھے. That was a poor timing I guess, اور اس وقت بات بالکل وہ ٹھیک کر رہے تھے اور ہم نے بڑی کنسنسس سے فیصلہ کیا تھا اور ابھی بھی کنسنسس سے فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا. لیکن فی الحال ہم اپنا احتجاج کرنے جا رہے ہیں 22 دسمبر کو لاہور میں. انہوں نے بات کی ڈرونز کے حوالے سے. ڈرونز پہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور یہ نمبر بتا رہے تھے کتنے ہوئے, پچھلے سال اتنے ہوئے, آدھے سال میں آدھے ہو گئے ہیں. میں پوچھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ دہشت گردی پہ آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ دریا کے اس سائڈ پہ کھڑے ہیں ڈرون کے ایشو پہ, یا اس سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ کیونکہ بیچ میں اگر کھڑے ہیں تو ڈوب جائیں گے. بیچ کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی. پرابلم یہ ہے کہ انہیں کلیئرٹی لے کے آنے ہوگی کہ دہشت گردی کے ایشو پہ, لا اینڈ آرڈر پہ ان کی پوزیشن کیا ہے. پوزیشن ہی نہیں واضح, کنفیوژن کی حد ہے. مذمت بھی کرتے ہیں, پھر ڈرون بھی ہوتے ہیں, اور پھر جو پارٹی, جس پارٹی نے, میں سمجھتا ہوں ہم نے احتجاج کیا, زبردست احتجاج کیا. یہ جو ہم بحثیت قوم, ہمیں حکمرانوں نے, غلام حکمرانوں نے ہمیں اس سوچ میں کر دیا ہے کہ جی ہم کچھ اپنے پیروں پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اس سوچ سے آزاد کرا رہے ہیں عمران خان خیبر پختونخوا میں لوگوں کو. یہ سیلف اسٹیم اتنی امپورٹنٹ ہے. اور علامہ اقبال کی جو پوری فلسفی خود ہی کی, یعنی کہ انسان, یعنی کہ ہم خود مختار قوم کب بنیں گے, ایک چیز. دوسری چیز, عمران خان اس قوم کو ایک بنانے آئے ہیں. میں نے ان سے جب آف دی ایئر میری ملاقات ہوئی تھی اور جب پروگرام میں بھی, میں نے ان کو بڑی طریقے سے ان کے سوال پہ بھی میں آیا تھا. میں گورنمنٹ کی بات بھی کرنے آیا کہ 6 مہینے ہوئے ہیں, ہم گورنمنٹ گرانا نہیں چاہتے, ہمارے کوئی ایسے ارادے نہیں ہیں, ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پرامن احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف, ایک پبلک ایشو ہے. میں نے اسٹیٹسٹکس پہ بات کی کہ اتنے % پہ انفلیشن ریٹ چلا گیا ہے. میں نے کیا بدتمیزی کی ان سے. مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے یہاں پہ. میں یہ ان کو ہی نہیں کہہ رہا, جتنے بھی اس ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں نوجوانوں کو انکریج کرتے, کیوں نہیں نوجوانوں کو آگے آنے دیتے. پرابلم یہ ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر نوجوانوں کو ہمیں آگے آنے انسیکیورٹیز کی وجہ سے, کہ ہماری پوزیشن انسیکیور نہ ہو. کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے آپ کو اگر خوف ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ لالی پاپ, لیپ ٹاپ اور یہ ان چیزوں سے نوجوان آگے نہیں آتا. نوجوان آتا ہے جب نوجوان کو آپ ایک ویژن دیں, ایک ڈائریکشن دیں. پاکستانی نوجوان ڈائریکشن لیس ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز نے انہیں کوئی ڈائریکشن ہی نہیں دی کہ کرنا کیا. آج کے نوجوان نے کیا, اس نے قرضے لینے ہیں, قرضوں کے بوجھ تلے آتے. کل ایک بندہ قرضہ لیتا ہے, وہ قرضے کے بوجھ تلے لگا رہا ہے. اس کو تو اتنا پریشر ہوگا, 90% اس نے اپنا جو بزنس میں انویسٹ کیا وہ قرضے کی اماؤنٹ ہے. یہ حال ہوگا پاکستانی نوجوان کا, یہ میں پوچھ رہا ہوں. لیکن مجھے افسوس یہ ہے عمران صاحب, آپ کا پلیٹ فارم اس لیے زبردست ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے. اس لیے میں یہ چیز آج ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ خدا کے لیے نوجوانوں کے ساتھ یہ مت کریں. اب میں واپس آتا ہوں ٹاپک کی طرف. دیکھیں یہ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ چلے جائیں, آپ وہاں پہ لوگوں سے پوچھیں, لوگ اس گورنمنٹ سے خوش ہیں خیبر پختونخوا کی. جتنے وہاں پہ کام ہو رہے ہیں, میرے پاس ہیوج لسٹ آف ان کی آئٹمز جو کہ وہ ڈیلیور کر چکے ہیں اور جو آگے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آف کورس ان کے پاس بھی ہوگی ایک لسٹ جس میں نون لیگ کی گورنمنٹ نے کچھ کام کیے ہوں گے, لیکن اصل جو پاکستانی عوام, جو غریب عوام ہے, اس کے بارے میں کون سوچ رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. غریب عوام کے بارے میں کیا سوچا؟ غریب عوام کے بارے میں خیبر پختونخوا. ہاں, اب خیبر پختونخوا آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں یہ عالم تھا پولیس کا, رشوت عام تھی. آج اگر آپ جا کے دیکھیں پولیس میں کوئی رشوت نہیں ہے. ہم نے تو بلکہ وہ جو چیک پوسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ کیمرے لگا دیے ہیں. اگر کوئی اور مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اگر کوئی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی. پولیس میں کرپشن بہت بڑی. جی آپ لوگوں کے منسٹرز کی کیا حالت ہے؟ منسٹرز ہمارے آپ دیکھ لیں, اگر آپ ان کا دیکھیں, رہن سہن بھی دیکھیں, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں,
تو وہ آپ کو ان کی طرح نہیں نظر آئیں گے، شہانہ لائف سٹائل، دوسرے کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، یہ فضول خرچیوں پہ قابو پا گئے، کرپشن پہ اپنی گورنمنٹ کو ویک کیا عمران خان نے، اپنی گورنمنٹ کے منسٹرز کو فارغ کیا ہے کرپٹ وزیروں کو. یہ بہت بڑی ایک مثال ہے اور مثال سیٹ کی ہے آنے والے. ابھی بھی وہاں پہ کرپشن ہے اور ابھی بھی بیوروکریسی میں لوگ ابھی بھی پیسے مانگ رہے ہیں، ابھی بھی آرڈرز نکلتے ہیں. ابھی 30 لاکھ کا ایک آرڈر نکلا، اس کے بعد جناب وہی بیوروکریٹ وہی منسٹر پھر کہتے ہیں جناب آرڈر کینسل کر دو، 20 لاکھ روپے کم سے. وہاں پہ تو دہاڑیاں ابھی بھی. اگر جو بھی ہو رہا ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہو رہا ہوگا، اس کی ایک انکوائری بھی ہو رہی ہے. درجنوں ایسے سرکاری افسران ہیں جن کی انکوائری ہو رہی ہے. یہ چیزیں ختم کریں گے، اس پہ ٹائم لگے گا ضرور، اور آپ مثالیں سیٹ کریں گے کرپشن کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے انڈر ٹیبل ڈیلز جو ہوتی ہیں، اس پہ ایک قانون آ گیا خیبر پختونخوا میں کہ عام آدمی کو رسائی حاصل ہے. گورنمنٹ کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، اس پہ عام آدمی اس کو رسائی حاصل ہے. اس کا مطلب انڈر ٹیبل ڈیل نہیں ہو سکتی. تعلیم کے حوالے سے ریکارڈ انرولمنٹس ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا میں، تیزی سے اسٹوڈنٹس کو انرول کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں سیلف اسٹیم پہ میں پہلے بتا چکا جو نیٹو سپلائی کی بلاکیج کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے وہ عورتیں بیچاری نیٹو سپلائی پہ آتا ہوں، کلام پہ بھی آتا ہوں. جی میں ایک منٹ ذرا بات کروں نظر محمد گوندل صاحب سے بھی. نظر محمد گوندل صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے ہیں؟ دعا کریں ٹھیک ہے. لیکن کیسے زبردست یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں، مطلب دس از اے نیو تھنگ فار می ایٹ لیسٹ. ایک طرف آصف زرداری صاحب کی تصویر ہے، ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، اور بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا آصف زرداری صاحب نے، ان کی گورنمنٹ نے، اور اب میچور ہوا میاں صاحب کی گورنمنٹ میں. یہ ایک نئی چیز ہے جو ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے ویسے، اور آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ دس. کیوں جی؟ ایسی بات ہے نا جی. پہلی بات سول گورنمنٹ ٹو سول گورنمنٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ، اس سے کتنی بڑی خوبصورتی تھی کہ ایک نیا پریزیڈنٹ جو ہے نیا اوتھ لے رہے ہیں اور پرانے پریزیڈنٹ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ چیف جسٹس کی بھی یوں ابھی دیکھیں، ابھی حالیہ یوں ہے. تو یہ ایسا جیسے، اور یہ چیزوں ملک کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، اور آج یہ اگر ہم اپنائیں گے اور یہ ان کی قدریں، یہ ڈیموکریسی تب بھی مضبوط ہو سکتی ہے کہ جب ٹالرنس ہوگی. جی گوندل صاحب. جی سر. ایک نیا کھڑاک ہونے جا رہا ہے جی، اور طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی میں ایک دفعہ پھر آواں گا اسلام آباد بھی، تے اتنے آ کے جناب پھر دھرنا دواں گا، اور اس ویلے تک دواں گا جس ویلے تک سارا سلسلہ گول نہیں ہو جاتا. رانا صاحب، یہ پہلے جو میں نے ایک بڑی خوبصورت آئیڈیل قسم کی اسپیچ سنی ہے، ان کا مجھے نام نہیں پتا، I'm sorry میں آدھے میں آیا. یہ جی اپنا جاوید صاحب، فیصل جاوید صاحب، پی ٹی آئی. جی میں ان سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ آپ 10 سوال کریں گوندل صاحب. سر انہوں نے بڑی بہت آئیڈیل اسپیچ کی ہے، نوجوانوں کو انہوں نے گائیڈ لائن دی ہے. نوجوان جو ہے وہ گائیڈ لیس ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں، ان کی رہنمائی کرنے والا. تو 7 مہینوں میں جو انہوں نے رہنمائی کی ہے کہ اس کا تو خیر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم غربت ختم کر رہے ہیں، ہم پولیس پہ کیمرے لگا دیے ہیں. اوکے، وہ فورس جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہی ہے، ٹیررزم سے اپنی جانیں قربان کر رہی ہے، اگر تو یہ کہتے کہ ہم نے ان کی تنخواہ ڈبل کر دی ہے اور آئندہ کرپشن کے لیے ہم نے ویزے کیمرے لگا دیے ہیں، تو مجھے بات سمجھ میں آ جاتی. ہم نے پچھلی گورنمنٹ نے، اے این پی کی گورنمنٹ ہو، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہو، دونوں ہم ایک ساتھ تھے، ہم نے جوان کی، اے ایس آئی کی، حوالدار کی تنخواہیں اللہ کی مہربانی سے ڈبل سے کہیں زیادہ کی تھی. تو ہم تو جسٹیفائڈ ہیں کہ وہ لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ وہ کرپشن کی طرف مائل نہ ہوں. کیمرے لگا دیے ہیں، کیا ان کو کوئی ریلیف بھی دیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، نوجوان کے لیے کون سا انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے پختونخوا میں؟ اگر کوئی کیا ہے تو مجھے نہیں پتا، پر میں انفارمیشن اگر مجھے دے رہے ہیں تو بڑی خوشی ہوگی. اچھا. نمبر 3 ہے جو ابھی آپ نے دھرنے کی بات کی ہے، طاہر القادری صاحب کے دھرنے کی، تو میرا خیال ہے ایک آپ نے رستے میں اور بھی چٹکلا مجھے سنایا ہے کہ فوٹو لگی ہیں آصف علی زرداری کی. یہ وہی پالیسی ہے جس پہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اپوزیشن نے بھی، باقی دوستوں نے بھی، کہ یہ کیا ریکنسیلیشن ہے. لیکن یقین جانے کہ ہمیں بھی بعض اوقات اعتراضات ہوتے تھے، لیکن اب جب یہ جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، ٹرانزیشن آف پاور کی بات کرتے ہیں، یقیناً اگر ایک آدھ اس قسم کا تجربہ اور ہو جاتا تو یقیناً اس ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوتی.
اور ایک سسٹم جو ہے وہ چل پڑتا. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کس ایجنڈے پہ ہیں, ان کا کیا ارادہ ہے, کیا پروگرام ہے, یہ تو میرے خیال میں یا پی ٹی آئی کے دوست بتا سکتے ہیں تو یا میاں نواز شریف سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, جنہوں نے پچھلے دور میں لاہور سے جلوس نکلے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور ساتھ پی ٹی آئی نے بھی ان کو اپریشیٹ پہلے کیا, بعد میں بیک آؤٹ کر گیا, چلو وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً جمہوریت میں مسائل بھی ہوتے ہیں, خرابیاں ہر دور ہر سسٹم میں ہے, کیا ڈیموکریسی کے علاوہ باقی جو سسٹم ان میں نہیں ہے, لیکن ہمارا پہلے دن سے اور آج سے میری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس پروسیس کو چلنے دیں, اس میں پیوریفیکیشن آئے گی, بہتری آئے گی, امپروومنٹ آئے گی. لیکن اگر اس کو رستے میں بریک خدا خاصا جیسے ہم پچھلے ادوار میں تجربے کرتے رہے, اگر آپ ایک آخری تجربے پہ جائیں گے تو یہ تجربہ کوئی اتنا ٹھیک میری نظر میں کم از کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی, میں ذرا جعفر صاحب سے پوچھوں. جعفر اقبال صاحب, گوندل صاحب کہہ رہے ہیں جی یا تو پی ٹی آئی کو پتا ہوگا کہ طاہر القادری کسی ایجنڈے پہ, یا لاہور سے نکلنے میں فیسیلیٹیٹ کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ گوندل صاحب جو بات کر رہے ہیں میرے لیے بھائی ہیں, قابل احترام ہے. فیسیلیٹیٹ والی بات نہیں ہے, اگر فیسیلیٹیٹ والی ہوتی تو پھر لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ وہ رزلٹ لے کر یہاں سے جاتے ہیں. نہیں, لاہور کے بعد وہ تو ہماری پالیسی تھی صاحب, وہ ہماری پالیسی تھی. اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا تھا تو لاہور سے جلوس نہیں نکل سکتا تھا, پنجاب گورنمنٹ آپ کی تھی. دیکھیں میں یہ اسلام آباد کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کیجیے پلیز. میں یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں وہاں کو فیسیلیٹیٹ نہیں, ایسا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بالکل ہی کوئی ایسا غیر جمہوری ہم کام کرتے ہیں, ہماری گورنمنٹ تھی اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم یہ اندازہ رکھتے تھے, ہمیں پتا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ فزل آؤٹ ہو جائے گی, یہ لوگوں میں یہ جائے گی نہیں, سیل نہیں ہوگی, کیونکہ وہ پروگرام ہی طاہر القادری صاحب کا ایسا جو انہوں نے بنایا تھا. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت ظاہر ہے ایک ماحول بنا ہوا تھا جس طریقے سے پچھلے 5 سال گورنمنٹ چل رہی تھی. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا جو پہلے ہماری یہاں باتیں ہو رہی ہیں, دیکھیں یوتھ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. جو گوندل صاحب بات کر رہے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت سینٹر میں تھی جب طاہر القادری صاحب آئے تھے اسلام آباد, آپ لوگوں کی حکومت پنجاب میں تھی. پنجاب میں آپ نے ان لوگوں کو کیوں آنے دیا اسلام آباد کی طرف؟ دس از واٹ گوندل صاحب. نہیں, ان کو باقاعدہ جہاں روکا جا سکتا تھا ان کو روکا گیا, راوی کے اوپر روکا گیا, وہ ساری چیزیں فوٹیج بھی موجود ہے, سارا ریکارڈ بھی موجود ہے, جہاں ان کو روکا جا سکتا تھا روکا گیا ان کو. لیکن ہم یہاں یہ بھی تو نہیں کوئی کرنا چاہتے نا, گورنمنٹ جو ہے جتنی بھی لا اینڈ آرڈر فورس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو ساتھ اسٹینڈنگ یہ بھی آرڈرز گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں, روکیں, لیکن خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہاں یہ خون خرابہ نہیں ہونے دیا, ہم نے روکا, باقاعدہ ہم نے روکا جس حد تک چھوٹی سی انٹرپشن کی اجازت ہے. جی پلیز گو ایڈ. جی فیصلہ آباد میں لوگوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف فرسٹ ٹائم جلوس نکالا, وہاں انہوں نے ان کو روکا, اور آج تک وہ لوگ کوئی اپنے گھروں میں بازو تڑوا کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن کسی کو ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ دوبارہ جلوس نکالے. تو میں یہ تو بالکل اپریشیٹ نہیں کہتا کہ لوگوں کے بازو توڑے جاتے, لیکن پورے پنجاب میں اگر آپ تھوڑا بہت بھی ہرڈل کریٹ کرتے, کتنا بڑا جمع غفیر جمع نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال میں تھوڑے سے کلیئر کرنا چاہوں گا بات, اگر آپ نیٹو الیکشن کا آپ کو بڑا شوق تھا, اور آج اگر کوئی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں تو بالکل اچھا نہیں لگتا. قطن میں یہ عرض کروں کہ اگر مسلم لیگ کا یا میاں محمد نواز شریف کا وہ پازیٹیو رول نہ ہوتا جس پر ہمیں فرینڈلی اپوزیشن کا تانا بھی ملا, میرا نہیں خیال کہ یہ 5 سال پورے کرتے. یہاں یہ سول گورنمنٹ سے سول گورنمنٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے, اس میں ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا اپنا رول تھا, لیکن وہاں اپوزیشن اور میاں محمد نواز شریف کا بڑا اہم رول تھا. اور یہ آج چاہتے ہیں جو شروع میں انہوں نے گوندل صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 1 اور 5 سال گزر گئے پرامن طریقے سے اور سول گورنمنٹ چلتی رہی, اگر نہیں جو میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں گزریں گی, تو میں سمجھتا ہوں اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی کوئی ایجنڈا ہے, کسی کا اشارہ ہے, کسی کا پیسہ ہے, جس کی وجہ سے طاہر القادری بالکل قطن پتہ نہیں, آپ کو پتہ طاہر القادری صاحب جو ہے ریسٹیبل کرنا چاہتے ہیں سسٹم, آپ کو بھی نہیں پتا. نہیں گوندل صاحب کہتے ہیں جی نون لیگ کو نہیں پتا, پی ٹی آئی طاہر القادری صاحب سے پوچھیں جو یہ کرنے جا رہے ہیں ان کو پتا ہوگا. گوندل صاحب تو آپ کو بتا رہے تھے پی ٹی آئی کو پتا ہوگا یا نون لیگ. ہمیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں.
ہم تو یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہڈن ایجنڈا کیا ہو؟ یہ سسٹم کو روکنا، یہ سسٹم کو روکنا، یہ ظاہر ہے۔ اگر آپ طاہر القادری صاحب سے، رانا صاحب سے اتنا ہی پوچھیں کہ ایک بار وہ الیکٹ ہوئے تھے، کیوں اسمبلی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ سسٹم میں رہتے ہوئے مقابلہ کریں نا، الیکشن میں آئے، پولیٹیکل سسٹم میں مقابلہ کریں نا، الیکشن میں آئے، پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے نا۔ وہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے، وہ جبر اور زور کے ذریعے یہ سارے نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں پاکستان کو تباہ حال کرنا ہے؟ ابھی کل ہم نے بنگلہ دیش اور ایسٹ پاک فال آف ڈھاکہ، ابھی کل کا گزرا ہے دن، کیا چاہتے ہیں وہ پاکستان سے؟ کیوں دشمنی لینا چاہتے ہیں؟ وہ سسٹم ہے ملتا ہے نا، دیکھیں نا، میں کہتا ہوں ڈسٹیبل ہوگا، کمزور نہیں، ریفرنس یہ ملتا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں نا، دا میسج وچ ہی از کمنگ اپ ود، پہلے بھی انہوں نے جو میسج دیا طاہر القادری نے وہ ٹھیک دیا، میسنجر غلط ہے، میسنجر پہ ہو سکتی ہے بحث، ہو سکتی ہے طاہر القادری صاحب پہ بحث ہو سکتی ہے، ان کی ذات پہ جناب کوشچن مارک ہو سکتا ہے، لیکن جو باتیں طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ مثلا ساری جو سسٹم ہے آپ دیکھیں نا، کیوں جی آپ کو آپ شارٹ لسٹ کر لیں، جو طریقہ کار ہے، جو طریقہ کار ہے الیکشن کا، جو طریقہ کار الیکشن کا ہے، جس طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں، جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز یہاں پہ منتخب ہوتے ہیں، جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جا کے وہ کچھ کر نہیں سکتے، سارا سسٹم ڈونٹ یو تھنک یہ کلیپس کیا؟ اگر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف اگر ہم چلے جائیں، اگر ٹھیک ہے، یہاں طاہر القادری صاحب کے اور 3 4 5 اگر اس کی طرف چلے جائیں تو وہ اس پہ کوئی برائی نہیں ہے۔ رانا صاحب، جب یہ سسٹم ہے، آئین میں گنجائش ہے، آئین میں ہر چیز کی گنجائش ہے، وہ اپنے ہم خیال کریں نا لوگوں کو وہاں اسمبلی میں بیٹھ کر، اور سارا آئین بدل دیں، سارا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بدل دیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ جو کر لیں۔ یہ جو سڑکوں پر لانا ہے، میں نے جو آپ کو ڈھاکہ والی بات آپ نے کہا، اس سے ملتا نہیں۔ آپ جب پاکستان کو کمزور کریں گے، آپ کی ایسٹرن بارڈرز پر کیا حالات ہیں، آپ کے ویسٹرن بارڈرز پر کیا حالات ہیں، آپ ان کو اندرونی طور پر اور تباہ حال کرنا چاہتے ہیں کہ مزید ڈیسٹیبل کریں آپ اکانومی کو۔ فیصل سے پوچھتے جی، کوئی انویسٹر نہ آئے، کوئی بندہ یہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مجھے تو آج عجیب سا فیل ہو رہا ہے، کیا نام تھا جی ان کا، وہ جو بھی کال پہ تھے، مجھے نام نہیں آتا۔ ہاں، وہ بھی اچھا، وہ بھی بڑی ڈی موٹیویٹنگ باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو پہلے بھی کہا، جو طاہر القادری صاحب کیا بات کر رہے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، اگر وہ ٹھیک ہیں تو گورنمنٹ اپنی کارکردگی امپروو کرے، ان باتوں کو امپلیمنٹ کرے۔ مثال کے طور پہ غریب آدمی کی حالت گزار پہ رحم کرے، مہنگائی پہ قابو پائے، ٹائم فریم دے دے کہ جتنے عرصے میں مہنگائی کم ہوگی، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں آسان ہوں گی۔ گورنمنٹ جہاں جہاں غلط جاتی ہے، اپوزیشن کا کام اس کے گورنمنٹ کو ٹوز پہ رکھنا، اس کی کریکشن کرنا، یہ کام ہم ایز اپوزیشن پارٹی ان سینٹر کر رہے ہیں۔ اور یہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، نہ پیپلز پارٹی نے یہ کام کرنا ہے، نہ نون لیگ نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ ان کا تو ہوتا ہی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں آپ نے 100 روپے کی چوری کی ہے، کسی کہتے ہیں آپ نے 200 کی ہے، اور یوں چلتے رہتے ہیں، اور پھر سارے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ نیب ہو گیا، اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، یہ چیزیں ہونی نہیں ہیں، نہ ان کے دور میں ہونی ہے، نہ پچھلے دوروں میں ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے کلیئر انسٹرکشنز دیں دین گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو کہ جی اصغر خان کیس کی تحقیقات کریں، ایف آئی او کو کا کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ آگے اب ہونا ہے۔ زرداری صاحب پہ جو ساری چیزیں ہیں، نہ کوئی کیسز کھلنے، کچھ بھی نہیں ہونا، کھل بھی جائیں گے لیکن پایا تکمیل تک کوئی چیز نہیں پہنچے گی۔ میرا پوائنٹ یہ ہے، چھوٹا سا پوائنٹ، میرا آصف زرداری میں بات یہ کرنا چاہوں گا، میں کوئی آصف زرداری صاحب کو وہ نہیں کہہ رہا، کوئی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تو پوائنٹ ہے کہ آصف زرداری پہ آپ نے اتنے کیسز چلائے، آج تک کوئی کیس پروف تو ہوا نہیں ان پہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے بھی کیسز چلیں، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب پہ چلیں، چاہے کچھ بھی ہو، یوسف رضا گیلانی پہ چلا لینا، نہیں، چاہے راجہ پرویز اشرف پہ چلائیں، یوسف رضا گیلانی پہ چلائیں، پچھلے 5 سال میں آصف زرداری پہ تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھی، میرا پوائنٹ لگتے تھے آصف زرداری پہ۔ کچھ بھی کر لیں، احتساب نہیں کرنا ہے میرا پوائنٹ، نہ انہوں نے ان کا کرنا ہے، نہ انہوں نے ان کا کرنا ہے۔ اور جو ایک پاکستان کے نوجوان پہلی بار اس چیز کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، عمران خان نے جو نوجوانوں کو متحرک کیا سیاست میں، پہلی بار نوجوان پاکستان کے جو سیاست میں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں، یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے، ایک کہتے ہیں نا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ آپ ان نوجوانوں کو آگے آنے دیں، انہوں نے آگے جا کے باغ دور سنبھالنی ہے، ملک کی انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ لیکن جن قوموں ہمارے پاس جو سیزنڈ لوگ ہیں، جو پرانے پالیٹیشین، ان کا تجربہ بھی ضروری ہے، ان کا تجربہ بھی ضروری ہے۔ لیکن آپ جو کرکٹ ٹیم ہے، ایک میں کچھ آپ سینئر پلیئر رکھتے ہیں، کچھ نیوں کے ساتھ ساتھ چانس دیتے ہیں، وہ پھر آگے، لیکن ان کے تجربے کا یہ عالم ہے۔ میں تھوڑا سا تجربہ جو ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بار بار اس مار پھر ادھر ہی جا رہے ہیں۔
تجربہ بھی کبھی کبھی پرابلم. تجربے کار اگر ان کی جو تجربہ ہے ملک کی قرضے دیکھ لیں, آپ ساری اوور آل پرفارمنس دیکھ لیں, آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں ان کو آج کے پاکستان کے پرفارمنس انڈیکیٹر سارے نکال لیں اور بتا دیں کہ کیا کیسی کارکردگی ہے پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ کی. میں اب اس میں ذرا گزارش یہ ہے جی کہ جو یوتھ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں, میرے خیال ہے کہ ان 6 ماہ میں پی ٹی آئی نے بھی نہیں اٹھائے. پنجاب میں مثلا سب سے پہلے کیا کام کیا, ہم نے جو ایگریکلچر کے گریجویٹس تھے نوجوان, ان کو 12.5 ایکڑ زمین دی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. پھر ہم نے اس وقت جو اس کے بعد لیپ ٹاپ لے کر آئے. پھر ہم نے ان کی انوالومنٹ کا عالم یہ ہے کہ آج اگر آپ ہماری صرف پارلیمنٹ میں وومن سیٹس کو دیکھیں, ہم نے ان کو ینگسٹرز کو بیچ میں انوالو کیا. یہ نہیں کہ وہ پرانے سارے تجربے اس میں پرانے میں ینگسٹرز کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے, اسمبلیوں میں, صوبائی اسمبلیوں میں لے کر آئے ہیں. ہم جو ہے اس وقت پوری طرح جو ہے رانا صاحب یوتھ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں 40 لاکھ یوتھ بے روزگار ہے جو پڑھا لکھا ہے. اب جہاں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے علاوہ جو آپ کی گورنمنٹ کا حالات ہوں, جہاں سرکاری جابز نہ دی جا سکتی ہوں, تو وہاں یہی حل ہو سکتا تھا نا کہ ان کو لونز دیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے, خود بھی کھائیں اور ساتھ انوالو کریں, امپلائمنٹس بھی اس میں دیں. تو یہ ہم اس سیکٹر کو اور اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں یوتھ کی, اور ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ کی انوالومنٹ, کیونکہ آبادی کا ریشو بھی تو دیکھیں نا, یوتھ زیادہ ریشو, اگر کافی یوتھ ہے پاکستان کی ریشو کے حوالے سے, پاپولیشن کے حوالے سے. تو میں جو آپ نے اوریجنل جو شروع کوشچن کیا تھا وہ یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال میں حکومت کی جو ڈیلیوری ہے وہ اپنی اس وقت جو 5-6 مہینے میں جو گزر رہی ہے بڑی بہتر ہو رہی ہے. آپ ٹرانسپورٹ سسٹم کو صرف دیکھ لیں, لاہور اور پشاور کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو دیکھ لیں. آپ کو کل کی فوٹیج اگر پرسوں دیکھیں کہ وہاں ٹرانسپورٹ 6 ماہ میں بچے بچیاں معصوم لٹک رہے ہیں ان ٹوٹی پھوٹی بسوں پر. ہم نے میٹرو بس دی. کس طریقے سے ہم بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ ایکول پلے گراؤنڈ دے دیا پاکستان کے عوام میں. 5 سال گورنمنٹ پوری ہونے دیں, دودھ کا دودھ ہو جائے گا, ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. جب اگلا الیکشن ہوگا پتا چلے گا کہ ویئر وی اسٹینڈ پی ایم ایل این اینڈ ویئر پی ٹی آئی اسٹینڈ اینڈ ویئر پیپلز پارٹی اسٹینڈ. ایک چیز تو یہ ہے کہ 6 مہینے کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں. پنجاب میں 5 سال 6 مہینے کر لیں, اور یہ 25 سال سے گورنمنٹ میں 25 سال سے گورنمنٹ کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. آج تک پنجاب پورا لاہور, یعنی کہ پورا پنجاب صرف لاہور ہی ہے. لاہور کی مثالیں, لاہور کی باتیں, لاہور کے باہر کا پنجاب کا کوئی فکر نہیں ہے, ادھر کی کوئی بات نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, جہاں پہ ان کی کریکشنز ہو سکتی ہیں ہم کرتے رہیں گے. ہم ان سے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی گورنمنٹ کرانے لگے, لیکن کریکشن بھی ٹھیک کریں نا, وہ ان کو کرنی چاہیے. پتا چل جائے گا یہ انہی بلدیاتی الیکشنوں میں پتا چل جائے گا نا. بلدیاتی الیکشن حالت یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ضمنی انتخابات, بلدیاتی الیکشن یہ کرانا نہیں چاہتے, یعنی سب سے پیچھے بلدیاتی الیکشن. عوام کا اعتماد ہے کہ جو ہم پہ, اور بلدیاتی الیکشن سب سے پیچھے ہے بلدیاتی الیکشن. سسٹم لا رہے ہیں, انگوٹھوں پہ نہیں کر رہے, ہمیں انگوٹھے ڈال دیے, جو ووٹنگ ڈالیں انگوٹھے ڈال دیے سارے. اور پرابلم یہ اتنی دھاندلی کر کے آئے ہم. یہ سنی سنائی باتیں ہیں ساری, سنی سنائی. سپریم کورٹ میں آپ کو سپریم کورٹ میں معاملہ, آخر ہماری ڈلیوری ہوتی ہے, ہم ڈلیور کرتے ہیں لوگوں عوام کو. کیا ڈلیور کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا, تو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں نا. ابھی تو خان صاحب اور ان کی ٹیم دیکھیں بڑی مہربانی. میں سمجھا شاید آپ مجھے بھول گئے. میں آپ کو بھول کیسے سکتا ہوں جی, میں بالکل نہیں بھول سکتا آپ کو. رانا صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, بڑی اچھی ڈبیٹ ہو رہی ہے جی. میرا سوال اس پہ یہ ہے کہ جو یہ خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, کیا اسی خطے میں جب تک لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا, جب تک ٹیررزم کا جو لعنت ہے وہ ختم نہیں ہوگی, جب تک ایک اس میں واضح پالیسی نہیں ہوگی اگینسٹ ٹیررزم, تو یہ ساری گفتگو جو ہے یہ بالکل لا یعنی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی ریزلٹ نہیں ہوتا. ویسے گوندل صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو, گوندل صاحب جی سر, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کی پالیسی کو واضح نہیں ہے گورنمنٹ کی, یہی بات پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, فیصل جاوید بھی یہی بات کر رہے ہیں. سو آپ دونوں میرے خیال میں مل جائیں تو کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا. میں اور بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ابھی میرے بھائی پالیسی ہے, آج بھی نیشنل سیکورٹی کی ریزائن کی ہے پرائم منسٹر نے, ہماری کلیئر ہے اس کے بارے میں. چوہے صاحب ابھی تو خدا ہمیں سب لوگوں کو محفوظ رکھے,
لاہور شہر میں پہلے ایک مولانا کو مرڈر کر دیا گیا، پرسوں دوسرے ایک انتہائی شریف آدمی تھے ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. لاہور کی بات ہے. تو یہ سارا سسٹم کیسے چلے گا؟ ایک ایسی لعنت ہے جو ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں پالیسی. 7 مہینے گزر گئے ہیں، مجھے کوئی آدمی کہہ دے کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل جب تک کوئی ڈائریکشن، یہ سارے معاملات بالکل اچھی باتیں ہیں. یوتھ کو آگے لے جانا چاہیے، لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، جاب ملنے چاہیے. مہنگائی پہ کنٹرول آپ کے سامنے ہے. لینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل کلیئر ہو گیا. میرے خیال میں پی ٹی آئی کا بھی وہی پوائنٹ ہے، 19-20 کا فرق ہے آپ کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی. وہ بھی ڈائریکشن پہ کنسنٹریٹ کریں کہ مسلم لیگ نون کی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی، ڈائریکشن لیس جا رہے ہیں. جی رانا صاحب بالکل ڈائریکشن ہے. 1 بائی 1 معاملات کو ہم سلجھا رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، 2015 میں نے پہلے بھی شروع میں بھی کہا، انشاءاللہ تعالی ایک بہتری کا سال ہوگا. اور جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں اس میں ہم نے بالکل کسی چیز کو اگنور نہیں کر رہے. یہ ٹیررزم کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، جو انرجی کے حوالے سے کر رہے ہیں، انمپلائمنٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں، ہم کسی کو اگنور نہیں کر رہے. دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا جی، آپ تشریف لائے. اور آئی لیو دا ریسٹ ٹو دا پیپل جی، ٹو دا ویور جی. وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ لوگ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کیونکہ انہی لوگوں نے. بہت شکریہ، تھینک یو. ایک چیز ہم کر دینا، ایک چیز کیا سچ بولنا شروع کر دیں. ویسے ایک بات ہے، میں جاتے جاتے یہی کہہ سکتا ہوں کہ پولیٹیشین جو ہیں اگر سچ بولنا شروع کر دیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی غلطی سچ بولنا جس نے شروع کر دیا اس کی ساری ووٹیں فارغ ہو جائیں گی، زیرو ہو جائے گا. کوئی شک نہیں.